الرحمن الرحیم واسألوا الله من فضله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم مولانا حافظ محمد ناصر محمود صاحب، محترم حافظ یعقوب صاحب، حافظ محمد عرفان صاحب، محفل میں تشریف فرما دیگر برادران اسلام، آج کی یہ محفل شریف مولانا حافظ محمد ناصر صاحب کے والد مرحوم مغفور کے چوتھے کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ایصال ثواب کا ایک اہتمام ہے، چونکہ جمعہ کا دن ہے، وقت مختصر ہے، لیکن پورے خلوص اور محبت کے ساتھ جب دعا کی جائے اس کے لیے نہ تو زیادہ وقت درکار ہے نہ لفاظی درکار ہے، وہ تو اس کے لیے دعا کے لیے تو خلوص ہوتا ہے۔ مقصد ہمارا مرحوم کے لیے بخشش اور بلندی درجات کی دعا کرنا اور تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ ہمارا مقصد اور مدعا ہے۔ جناب محترم، آج کی اس محفل کے لیے میں ذرا ایک اور عام روش سے ہٹ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ کل چوتھے کی محفل میں موت کو موضوع بنایا جاتا ہے یا ماں باپ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے اوپر آداب بتائے جاتے ہیں، مسئلہ شفاعت بیان کیا جاتا ہے یا اس کے جواز پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔ سارے موضوعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب میں ذرا اس سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج میری یہ خواہش تھی کہ مرحوم کے جملہ حش و اقارب، عزیز رشتہ دار، تعلق دار یہاں بڑی تعداد میں موجود ہوتے اور میری گفتگو سنتے، لیکن چونکہ میزبان ہے تو انہوں نے کھانے کا بھی اہتمام انہوں نے ہی کرنا ہے، اب ان کی مجبوری ہے، میں یہ بھی گلہ نہیں کر سکتا۔ میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر بھی مواقع آئیں گے پھر بھی بتاؤں گا۔ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا، اور یہ سارے
نخرے شخرے اور جھگڑے اور یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. الا یا ساکن القصر المغلا ستطل عن قریب فی التراب. فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے. یہ تو اٹا لگی کرا ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، سب نے جانا ہے. لیکن بندہ اپنے پیچھے نیک اعمال، نیک امور چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اچھی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے اور اچھی یادیں چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. جان محترم، ہمارے ایک دوست ہیں پنگیب میں ہی، ان کی والدہ فوت ہوئی، انہوں نے والدہ کا جنازہ خود پڑھایا. ہمارے تحریک لبیک کے کارکن ہیں، تو ذرا تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ کہیں علماء ناراض نہ ہو جائیں، تو مجھ سے یہ بات، میں نے کہا نہیں، مجھے تو خوشی حاصل ہوئی ہے، مجھے تو خوشی حاصل ہوئی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی ماں کا جنازہ خود پڑھا رہے ہیں. یہ بات خوشی کی ہے کہ بیٹا خود اپنی ماں کا جنازہ پڑھائے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اس میں یہ قابلیت ہو. یہ اس مرحوم کے لیے بھی عزت کی بات ہے اور اولاد کے لیے بھی عزت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مرحوم بھائی کو یہ عزت بخشی، یہ توفیق دی، یہ توفیق دی کہ اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگایا، دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا، چھوٹی سی عمر میں اپنے سے دور کیا کہ اللہ کا دین پڑھے، شریعت کا علم حاصل کرے. یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے کہ اپنا بیٹا اسلام کے لیے وقف کر دینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اگر کسی کا بیٹا دنیا کا کوئی منصب حاصل کر لیتا ہے تو والدین کے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے، خاندان والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. لیکن جب بیٹا قرآن و سنت کا عالم بن جائے، اس سے بڑی عزت کی بات خاندان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ خاندان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے خاندان کے اندر کہ عالم دین پیدا ہوا. اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کو وہ مقام دیں جو ایک عالم دین کا حق ہے. اپنے گھر کے بندے کو، اپنے دور کے بندے کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آگے تک دیکھ لیں آپ، اپنے دور کے بندے کو ماننا مشکل ہوتا ہے. وہ بھی کیا کہتے تھے، مان ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے ہماری طرح ہے،
کسی وڈیرے پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور دنیا والوں تم جسے وڈیرا سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھی کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ تم جسے بڑا سمجھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت شاید مچھی کے پر جتنی بھی نہ ہو۔ اللہ عالم خیس و جلال و رسالتہ، یہ تم بھی جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، اپنے دور کے بندے کو، اپنے گھر کے بندے کو، اپنی برادری کے بندے کو ماننا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو جن کے سینے روشن ہیں، اللہ نے جنہیں شعور بخشا ہے، جنہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ حقیقت کو پہچان لیتے ہیں اور اس حقیقت کے مطابق اپنے رویے بناتے ہیں۔ یہ بچہ اپنے گھر کا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، تو کیا اس کی عزت نہیں کرنی؟ ہاں، عزت قرآن کی کرنی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا، سنت کا علم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، تو آپ نے عزت اس شریعت کے علم کی کرنی ہے۔ تعظیم اس علم کی کرنی ہے، اور اس پر خاندان کو فخر ہونا چاہیے۔ کل پرسوں میں نے ایک جگہ بیان کیا تو اپنی ہماری برادری کے ایک بزرگ تھے، دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی، تو اتنی خوشی کا اظہار کیا، اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شعور بخشا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم میں سے ہو کر آپ ایسے بیانات کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں کسی اور کا محتاج رہنے نہیں دیا۔ یہ آپ اس پر فخر ہونا چاہیے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اپنے گھر کے بندے کو اپنے سے بڑا ماننا مشکل ہوتا ہے، یہ مجھے پتا ہے، یہ کوئی آپ کی نہیں، یہ بشر کی کمزوری ہے۔ یہ اس لیے مثال میں نے وہ مکہ والوں کی دی، لیکن جو حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بڑائی اسی کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوتا، میں تو ایک حقیقت سمجھانے کے لیے ایک وہ مثال کو دے دیتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے بندہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی جیلوں میں، کوئی جیلوں کے انتظار میں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، عزتیں گلی گلی ضائع ہو گئی، گلی گلی تبصرے کیے جا رہے، لیکن وہ جو اللہ والا ہے، وہ بابا خادم رضوی، وہ اللہ والا ہے، اپنے میدان سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 100 اختلاف صحیح اس کے ساتھ، سینکڑے اختلاف صحیح اس کے ساتھ، اس کے انداز سیاست سے اختلاف صحیح، اس کے انداز کتابت سے اختلاف صحیح، لیکن ایسا کردار ہے جس پر اس دور کا مسلمان، دنیا بھر کا مسلمان فخر کر سکتا ہے۔ تو بڑا وہ جس کی رب کی بارگاہ میں بڑھے۔ دنیا کے عہدے ان کی وجہ سے عزت کرو گے تو یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہے، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ تو تعظیم کی بات میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ ایک عربی زبان کا بڑا شاعر ہوا فرز دق نام کا، وہ ایک مجلس میں موجود ہے،
اسی مجلس میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، سبحان اللہ، آپ سے فیض ایک ہی مجلس میں حسن بصری بھی موجود ہے، فرزدق بھی موجود ہے، بڑا فصیح و بلیغ شاعر، نامور شاعر، اور آل بیت کی مدح کی وجہ سے اس کو بڑا ہی شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو شاعر تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے اس اپنے خیال کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا اس وقت اس مجلس میں خیر الناس اور شر الناس، دنیا کا سب سے اچھا انسان بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا سب سے برا انسان بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سب سے اچھا انسان حسن بصری کو کہا، سب سے برا اپنے آپ کو کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی وجہ سے بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تعظیم علم کی، یہ تعظیم تقویٰ کی، یہ تعظیم خدمات دینیہ کی، اہل علم کی تعظیم یہ در حقیقت علم کی تعظیم ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ ایک پتھر ہے جو یہ مسجد کے فرش میں لگ گیا، مسجد کے محراب میں لگ گیا ہے، ایک ہے باہر گلی پہ لگا ہوا ہے، جو گلی میں ہے اس پر کوڑا بھی پھینکا جا رہا ہے، گندے پاؤں سے اس پہ چل رہے ہیں، پاکی پلیتی ہر حال اسی میں اس پہ چل رہے ہیں۔ یہ جو مسجد کا پتھر ہے اس کو تقدس مل گیا، اس کو عزت مل گئی کہ اللہ کے گھر کا فرش بنا، اس کو چوما جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور یہ تعظیم مٹی کی ہے، یہ تعظیم مٹی کی ہے، مٹی کی تعظیم نہیں، یہ اس نسبت کی تعظیم ہے جو اس کو اللہ کے گھر کے ساتھ حاصل ہو گئی۔ اب ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جو اس سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیا، ہم ہی نے بنایا، وہ فرشتوں نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا۔ کپڑا بھی انسان کا بنایا ہوا، غلاف بھی انسان نے بنایا، اس کو قرآن پہ چڑھایا۔ اب جتنی تعظیم قرآن کی اتنی عزت اس کی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ نسبت کی تعظیم ہے کہ اس کی اس حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تو کپڑے کا ٹکڑا ہے، کاغذ ہے، اس پر کاتب نے کتابت کر کے قرآن کے نقوش لکھ دیے، ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا، لیکن اس پر جب قرآن لکھا گیا تو اس کو عزت مل گئی۔ ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا، اب اس کو عزت مل گئی کہ اس پر قرآن لکھا گیا ہے، وہ عزت والا ہو گیا ہے، اسے بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تعظیم نسبت کی ہوتی ہے، جو اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں وہ پھر یہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ تعظیم کرتے ہیں، پھر وہ عزت کرتے ہیں، پھر وہ ادب کرتے ہیں۔ اور جو دنیا داری میں گم ہے، جن کے نزدیک بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کون بڑا ہے، کس کے پاس زیادہ دولت ہے، کس کے پاس زیادہ بڑا منصب ہے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عقل سلیم سے نوازا ہے وہ اہل تقویٰ کی عزت کرتے ہیں، اہل علم کی عزت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ میں یہی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ
آپ حافظ صاحب کو عزت دیں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور پڑھ کے دیا ہوگا خیر ہے، مطلب یہ گلا جاکر تقریر نہیں پڑی ہو۔ مرحوم کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات، اس کی روح کو کتنا چین ملا ہوگا کہ میرا جنازہ میرا اپنا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ اس سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیں میں نے الحمدللہ کہ دنیا کا بھی علم پڑھا ہے اور میں نے ایک منصب بھی حاصل کیا ہے، لیکن آپ غور کر لیں کتنے ہی لوگ ہیں جو میرے جیسی ڈگریاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی روزی کما رہے ہیں خدمات سر انجام دے کے، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دینی خدمت کے صلے میں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مولوی بنو، یہ میں نہیں کہتا کہ سارے مولوی بنو، جنہیں اللہ نے یہ منصب دیا ہے، جنہیں اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ان کے حوصلے بلند کرو، ان کا ساتھ دو کہ یہ تعظیم قرآن کی تعظیم ہوگی، یہ تعظیم حدیث کی ہوگی، یہ تعظیم رسول اللہ کی شریعت کی ہوگی۔ یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ بندے کو حوصلہ عطا کرتا ہے، یہ بندے کو غیرت اور جرأت عطا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ جہاں بھی ہوتے ہیں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم حق کی بات کہتے ہیں، حق کی بات کہتے ہیں، عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہیں اور صحیح اسلامی فکر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی میں اعتراف کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے دوستوں رشتہ داروں کا جو تعاون ہے اس سے ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، حافظ صاحب کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ یہ اسی سے ان کا حوصلہ بڑھے گا تو یہ زیادہ دین کے لیے کام کریں گے اور آپ کے خاندان کی زیادہ عزت ہوگی، ان کے والد کو اس کا جو ثواب اور زیادہ ملے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔